السلام علیکم دوستو، میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو مل سکے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ آپ کو ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثات بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہر طرح کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑھائی، عظمت ایک اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو تنے تنہا اس ساری کائنات کا بنانے والا ہے، اور تنے تنہا اس ساری کائنات کو بنا کر اس کا چلانے والا ہے. اور کروڑوں درود و سلام پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ، جو خاتم النبیین ہیں، جو رحمت للعالمین ہیں. آج انشاءاللہ الرحمن ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ موضوع ہے ہم بیمار کیوں ہو جاتے ہیں، اور کیا قرآن و حدیث میں یہ جو بیماریاں ہیں اس سے بچاؤ کے بارے میں ہمارے لیے کوئی رہنمائی ہے. اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العزت ہمیں 100% اپنے اس موضوع کو قرآن و حدیث سے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس پیغام کو سن کے 100% اس پہ عمل کرنے والا بنائے، اور عمل کر کے اس پیغام کو ساری کائنات کے انسانوں تک پہنچانے والا بنائے. میرے بھائیوں، انسان دو چیزوں سے مل کے بنا ہے، ایک بدن ہے، ایک روح ہے. یہ جو انسان کا بدن ہے یہ مٹی سے بنا، اور یہ جو روح ہے یہ امر ربی ہے. اب یہ جو بدن ہے اس کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی ضروریات ہیں جو اس بدن سے ریلیونٹ ہیں وہ ساری کی ساری ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالی نے مٹی کے اندر رکھا. اور یہ جو روح ہے اس کی جتنی ضروریات ہیں اس کو اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں سے روح آئی اس کی تمام ضروریات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہیں سے نازل کیا.
آج ایک عام سا بول، ایک عام سا جملہ جو ہر زبان پہ ہے، میری طبیعت خراب ہے، میں بیمار ہوں، میری طبیعت کو نہ جانے کیا ہو رہا ہے، یہ بول ہر شخص ایک دوسرے سے سنائی دیتا نظر آئے گا۔ میری طبیعت خراب ہے، میری طبیعت بے چین ہے، میری طبیعت بے قرار ہے، میری طبیعت بے سکون ہے۔ میرے بھائیوں، آخر یہ طبیعت کس چیز کا نام ہے جو آج ہر انسان کی بے چین بھی ہے، بے قرار بھی ہے، بے سکون بھی ہے، اور سب کی طبیعت خراب ہے؟ یہ آخر کس چیز کا نام ہے؟ میرے بھائیوں، طبیعت روح کو کہتے ہیں، اور آج ہم سب کی طبیعت خراب ہے، اور اس کا سبب کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان ایک گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ ایک داغ لگتا ہے، جب 2 گناہ کرتا ہے 2 داغ لگتے ہیں، جب 3 گناہ کرتا ہے 3 داغ لگتے ہیں، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا جاتا ہے اور دل گناہوں کے سبب سیاہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، وہ روح جو اس انسان کا وہ لازمی جز ہے، اگر وہ اس سے جدا ہو جائے تو وہ انسان نہیں، میت کہلاتا ہے۔ اب وہ روح، اس کا انسان کی طبیعت کے ساتھ ریلیشن کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، اس کو ہم سمجھتے ہیں ایک اور جملے سے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں میرا دل گھبرا رہا ہے، میرا دل بے چین ہے، میرا دل گھٹ رہا ہے، میرے دل کو پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ کبھی ہم نے سوچا یہ کون سا دل ہے؟ کیا یہی دل جو پمپ کر رہا ہے، جو ہماری ہارٹ بیٹ، جو ہمارے پورے بلڈ سرکولیشن کو ہماری باڈی میں سرکل کر رہا ہے، کیا یہ دل گھبراتا ہے؟ اس کو سمجھو۔ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کے اکارڈنگ کہ جب انسان گناہ کرتا ہے دل پہ داغ لگتا ہے۔ اب یہ دل اور روح میں تعلق کیا ہے اس کو سمجھتے ہیں۔ قرآن کی آیت ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ آگاہ ہو جاؤ، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد میں ہے، اللہ کے ذکر میں ہے۔ میرے بھائیوں، جب ملک الموت آتے ہیں تو ہمارے جسم سے کس چیز کو لے کے جاتے ہیں؟ ایک لمحے کے لیے غور کرتے ہیں۔ جب انسان کے بدن سے روح نکلتی ہے تو پوری باڈی A to Z ویسے ہی ہوتی ہے، صرف ایک چیز اس کے بدن سے نکلتی ہے، اور وہ ہے اس کے دل کی دھڑکن، اس کی ہارٹ بیٹ۔ یہ جو دل دھک دھک کر رہا ہے، جب روح نکلتی ہے تو میرے بھائیوں یہ دل کی دھڑکن بند ہو جاتی ہے۔ امام ابن قیم رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر لکھا کہ جب روح آسمان سے آتی ہے تو اس نے نہ کوئی نافرمانی دیکھی، نہ کوئی سرکشی دیکھی، نہ کوئی گناہ دیکھا۔ اب وہ اس بدن میں آئی تو وہ نیٹ اینڈ کلین، اب وہ چاہتی بھی یہ تھی کہ یہ ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین ہی رہے، صاف ستھری رہے۔ اس کے بدن میں جس کے اندر یہ روح آئی ہے کوئی گناہ سرزدی نہ ہو، مگر جیسے ہی گناہ ہوا تو اس کے دل پہ داغ لگا۔ ایک گناہ کیا تو 1 داغ، 2 کیے تو 2 داغ، 3 کیے تو 3 داغ، حتیٰ کہ انسان گناہ کرتا گیا اور دل سیاہ ہو گیا۔ اور میرے بھائیوں، دل کے سیاہ ہونے سے اس روح کے اندر بے چینی آئی، بے قراری آئی، وہ روح بے قرار ہو گئی، کیونکہ وہ روح جانتی ہے اگر یہ داغ لگا رہا تو میں واپس علیین کی طرف نہیں جاؤں گی، بلکہ میرا ٹھکانہ سجیین ہوگا۔ اس روح کو پتہ چل گیا کہ اگر اس شخص نے
یہ جو میرے اوپر داغ لگایا ہے اس کو صاف نہ کیا، اس کو دھویا نہ، تو یہ داغ مجھے علیین کی بجائے سجیین میں لے جائے گا۔ اب اس کا یہ داغ کا لگنا اس روح کی بے قراری کا، بے چینی کا، بے سکونی کا سبب بنا۔ آج میرے بھائیوں ہم سمجھتے ہیں سب سے پہلے گناہ کیا ہے۔ یہ گناہ ہے کیا جس نے روح کے اوپر داغ لگایا، جس نے دل کو سیاہ کیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری پوری کی پوری امت گناہگار ہے، میری پوری کی پوری امت گناہگار ہے۔ بہترین گناہگار وہ ہیں جو گناہ کر کے توبہ کر لیتے ہیں۔ میرے بھائیوں گناہ آخر کس چیز کا نام ہے؟ گناہ کس چیز کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں گناہ ہم نے سمجھ لیا کہ یہ جو جھوٹ بولنا یہ گناہ ہے، زنا کرنا یہ گناہ ہے، غیبت کرنا گناہ ہے، چغلی کرنا گناہ ہے، یہ حسد بغض دھوکہ دینا گناہ ہے۔ نہیں میرے بھائیوں، آج گناہ کی ایک نئی تعریف سنتے ہیں۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں اس کو سمجھ لو، گناہ کیا ہے؟ نیکی کا چھوڑ دینا۔ گناہ کیا ہے؟ گناہ کیا ہے؟ اس کو سمپل سمجھتے ہیں۔ ایک شخص نے صبح کی اور اس نے صبح اٹھنے کی دعا پڑھی نہیں، کیا اس نے کوئی نیکی کا کام چھوڑا؟ یا اس بندے نے صبح واش روم میں گیا، بیت الخلاء میں گیا، اس نے بیت الخلاء کی دعا پڑھی نہیں، کیا اس سے کوئی گناہ ہوا؟ اس نے نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی گناہ نہیں کیا، صرف نماز نہیں پڑھی، تو کیا نماز کا چھوٹ جانا گناہ ہے؟ لیکن سچ بتاؤ، جس نے صبح کے اذکار چھوڑ دیے، جس نے گھر سے نکلنے کی دعا چھوڑ دی، جس نے کپڑے پہننے کی دعا چھوڑ دی، جس نے بستر پہ جانے کی دعا چھوڑ دی، جس نے کھانا کھانے کی دعا چھوڑ دی، جس نے سواری کی دعا چھوڑ دی، جس نے سفر کی دعا چھوڑ دی، کیا کبھی اس نے سمجھا کہ میں نے گناہ کیا؟ کیا اس کے علم میں ہے کہ وہ گناہگار ہے اور اس کی وجہ سے اس کی روح پہ کوئی داغ لگ رہا ہے؟ اس کو سمپل سمجھو میرے بھائیوں، آج کی ماڈرن میڈیکل سائنس سے ایک شخص اپنے پورے دن کی، یہ جو بدن ہے یہ مٹی سے بنا ہے، اور اس بدن کے لیے وہ اپنی ہر نیڈ کو اس کو بتا دیا گیا کہ تمہیں 70% کاربوہائیڈریٹ چاہیے، تمہیں 20% پروٹین چاہیے، تمہیں 10% فیٹ چاہیے، تمہیں منرل چاہیے، تمہیں وائٹامنس چاہیے، تمہیں الیکٹرولائٹ چاہیے۔ اب وہ شخص ہر چیز 70% کاربوہائیڈریٹ لے رہا ہے، 20% پروٹین لے رہا ہے، 10% فیٹ لے رہا ہے، وہ ساری چیزیں منرلز بھی لے رہا ہے، وائٹامنس بھی لے رہا ہے، الیکٹرولائٹس بھی لے رہا ہے، صرف ایک چیز کی ڈیفیشنسی کر رہا ہے، صرف ایک چیز کو چھوڑ رہا ہے۔ کس کو چھوڑ رہا ہے؟ وہ صرف کیلشیم نہیں کھا رہا، اس نے صرف کیلشیم کو چھوڑ دیا، باقی ہر چیز اس نے لی۔ تو سچ بتاؤ کیا جسم میں کیلشیم کی کمی ہوگی؟ اب وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب الحمدللہ میں نے 70% کاربوہائیڈریٹس بھی لیا، 20% پروٹین بھی لی، 10% میں نے فیٹ بھی لیا، میرے منرلز بھی پورے، میرے وائٹامنز بھی پورے، میرے الیکٹرولائٹس بھی پورے، سب کچھ پورے ہیں، صرف ایک کیلشیم چھوڑی ہے۔ تو ڈاکٹر کیا کہے گا؟ بھائی صاحب وہ ساری چیزیں اپنی جگہ، مگر کیلشیم جب تک نہیں لوگے ہڈیاں کمزور ہوں گی، دانت کمزور ہوں گے، یہ دانت جو ہیں یہ گرنے لگیں گے، ہڈیاں بھرنے لگیں گی، اس کے لیے تمہیں کیلشیم لازمی چاہیے۔ آج سمجھو ہم لوگوں نے کیا سمجھا؟ بدن کے لیے ایک چیز کی ڈیفیشنسی ہو اس کے سائن اینڈ سمٹم ہوتے ہیں، مگر جو روح کی غذا تھی A to Z روح کی غذا وہ کیا تھی؟ پوری شریعت، پورا ضابطہ حیات،
جس کے بارے میں رب تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کیا مطلب ہے؟ پورے کے پورے دین میں آؤ. اس کو سمجھو. اس مثال سے ایک کیلشیم رہ جائے، ایک وائٹامن سی رہ جائے، ایک الیکٹرولائٹ رہ جائے، باقی ساری چیزیں آپ اپنے بدن کو پوری دو، ایک کا سائن اپنا سمٹم دکھاتا ہے، تو میرے بھائیوں ایک دعا اگر رہ گئی تو اس کا جسم کے اوپر اثرات آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ ہم میں سے کس نے سمجھا کہ یہ جو شریعت آئی تھی A to Z، ایک کمپلیٹلی وے آف لائف، کوڈ آف لائف، جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا، عملاً کر کے دکھایا، عملاً کر کے دکھایا. کیا اس کی وجہ سے ہماری لائف میں کوئی چینجنگ نہیں آئے گی؟ جو صبح کے اذکار چھوڑ بیٹھا، جو گھر سے نکلنے کی دعا چھوڑ بیٹھا، جو صبح شام کے اذکار چھوڑ بیٹھا، میرے بھائیوں جس نے کپڑے پہننے کی دعا یاد ہی نہیں کی، دودھ پینے کی دعا یاد نہیں کی، چاند دیکھنے کی دعا یاد نہیں کی، کتا بولنے پہ کیا کہنا تھا، گدھا بولنے پہ کیا کہنا تھا، مرغے کے بولنے پہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کہو اللہم انی اسألک من فضلک ورحمتک. جس نے نہیں پڑھا، کیا اس نے سوچا کہ اس کے جسم میں کوئی کمی رہ گئی، اس کی روح میں کوئی کمی آ گئی؟ سچ بتاؤ میرے بھائیوں، کیا اس نے کبھی جانا کہ یہ بھی گناہ ہے؟ ان دعاؤں کا چھوٹ جانا، ان اذکار کا رہ جانا، ان نیکیوں کا. واپس آؤ اپنے اس موضوع کی طرف. میرے بھائیوں ہم بیمار کیوں ہیں؟ ہماری طبیعت خراب کیوں ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اس کے بارے میں آج سے کئی ہزار سال پہلے ایک شخص آئے، اس کا نام حکیم لقمان ہے. اللہ کو وہ شخص اتنا پیارا لگا، اتنا پیارا لگا کہ میرے بھائیوں اللہ کسی کا نام قرآن میں عزت سے لے لے تو ہمارے لیے وہ شخص کیا ہو جاتا ہے؟ قابل احترام. میرے بھائیوں حکیم لقمان کا اللہ نے نام نہیں لیا، پوری سورت اتاری، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا دیا تھا؟ حکمت اور دانائی. وہ حکیم لقمان بتاتے ہیں انسان، جب ان سے پوچھا گیا انسان بیمار کیوں ہوتا ہے، انہوں نے کہا صرف ایک سبب ہے، صرف ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ کیا ہے؟ جب انسان فطرت سے دور ہو جاتا ہے. بیماری کا سبب فطرت سے دور ہو جانا. پوچھا علاج کیا ہے؟ کہا بہت سہل ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے. کیا علاج ہے؟ کہ واپس اس کو فطرت پہ لے آؤ. پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ اس دنیا میں آنے والا ہر بچہ کس پہ آتا ہے؟ فطرت اسلام پہ. دنیا میں آنے والا ہر بچہ فطرت اسلام پہ آتا ہے. اس کے ماں باپ چاہے اس کو یہودی بنا دیں، نصرانی بنا دیں، مجوسی بنا دیں، آیا وہ فطرت اسلام پہ ہے. اب ہماری فطرت کیا ہے؟ اسلام. اس کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں. روح کے اوپر داغ لگا تو روح بے چین ہوئی، بے قرار ہوئی. میرے بھائیوں جیسے ہم نے روح کو جو چیزیں دینی تھی ہم نے وہ بھی چھوڑ دی. سچ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو آج روح کی غذا، لوگوں نے تو روح کی غذا کس کو کہہ دیا؟ اس چیز کو جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اس کے آلات کو توڑنے کے لیے آیا ہوں. اور آج لوگوں نے کہنا شروع کر دیا یہ روح کی غذا ہے. میرے بھائیوں اسلام فطرت ہے، یہ دین ہے. اور دین کہتے ہیں وے آف لائف کو، کوڈ آف لائف کو، پیتھ آف لائف کو، لیونگ سٹینڈرڈ کو.
ہمارا رہن سہن یہ دین ہے. ہم فطرت سے کیسے ہٹے؟ اس کو سمپل سا سمجھتے ہیں. صرف 50 سال پیچھے پلٹو، صرف 50 سے 70 سال پیچھے پلٹو. جب ہم اپنے اصل پہ تھے، اپنی فطرت پہ تھے، اپنی جبلت پہ تھے، ہمارے گھر کچے تھے، ہمارے مکان کچے تھے، ہماری گلیاں کچی تھی، ہماری ہانڈیاں کچی تھی، ہمارے برتن کچے تھے. جس وقت ہر چیز مٹی میں تھی اور مٹی کی تھی، کیونکہ آدم علیہ السلام کو کس چیز سے رب نے پیدا کیا؟ لوٹا کہاں؟ جانا کہاں ہے ہم سب نے؟ مٹی میں. ہماری اصل مٹی ہے، ہماری فطرت، ہماری جبلت مٹی ہے. ہمیں رب تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، واپس بھی رب تعالیٰ ہمیں مٹی میں لوٹائے گا. اور کل قیامت کے دن کہاں سے اٹھائے گا؟ اسی مٹی سے رب اٹھائے گا. میرے بھائیوں، یہ مٹی ہماری اصل ہے. پیچھے پلٹو. جب مکان کچے تھے، گلیاں کچی تھی، دیواریں کچی تھی، برتن کچے تھے، تندور کچے تھے، چولہے کچے تھے، مگر رشتے پکے تھے. آنکھوں میں شرم تھی، حیا تھی، مان تھا، بھروسہ تھا، یقین تھا. اس وقت کس نے بلڈ پریشر دیکھا تھا؟ کون کولیسٹرول کو جانتا تھا؟ ٹرائیگلیسرائڈ کے بارے میں کس کو خبر تھی؟ آرتھرائٹس سے کون آشنا تھا؟ کس نے جانا تھا ہیپاٹائٹس کیا ہے، ٹونسلائٹس کیا ہے، مننجائٹس کیا ہے؟ کس کو خبر تھی کہ کینسر کیا ہوتا ہے؟ کون جانتا تھا کارسینوما کو؟ کس کو خبر تھی کہ یہ ٹرائیگلیسرائڈ کس بلا کا نام ہے؟ اس کو سمجھو، اس کو سمجھو. ہماری اصل اسلام، اسلام دین، اور دین زندگی گزارنے کا ضابطہ. اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو قوم جس قوم کی مشابہت کرے گی، کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھائی جائے گی. جو جس کی مشابہت کرے گا اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. ہمیں کس کے ساتھ اٹھنا ہے؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ. اگر ہمیں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اٹھنا ہے تو ہمارا طرز زندگی کیسا ہوگا؟ طرز معاشرت کیسا ہوگا؟ ہمارا وے آف لائف کیسا ہوگا؟ ہمارا لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہوگا؟ جیسا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے برتن کیسے تھے؟ کیسے تھے؟ اور ہمارے گھر کے برتن کیسے ہیں؟ اس کو سمجھو. اگر یہ کنسیپٹ سمجھ میں آ گیا، واللہ آپ اپنے گھر کی نہیں، اپنی زندگی کی 70% پرابلم کو سالو کر لو گے. سب سے بڑا کنسیپٹ مٹی ہے. اور آپ کو ہمیں ایک مونوپلی کے ذریعے ہماری نیچر سے ہٹا دیا گیا. ہمیں بتایا گیا ایڈوانس کیسے ہوتے ہیں، ماڈریٹ کیسے ہوتے ہیں، جدت پسند کیسے ہوتے ہیں. اور ہم اپنی اصل سے، اپنی فطرت سے، اپنی جبلت سے دور ہوتے گئے. میرے بھائیوں، مٹی، واللہ اس مٹی کے کنسیپٹ کو جس نے سمجھ لیا، اپنا لیا، ان کی زندگیاں سہل ہو گئیں. مٹی کی سب سے بڑی خوبی جوڑنا ہے. مٹی کی سب سے بڑی خوبی، یہ سٹرکچر جو کھڑا ہے کس کے سر پہ کھڑا ہے؟ مٹی کے سر پہ. مٹی کو لیا گیا، اس کو گوندا گیا، سانچے میں ڈالا گیا، اینٹ بنائی گئی، اس کو پکایا گیا، ایک ایک اینٹ کو جوڑ کے یہ سٹرکچر کھڑا کیا گیا. رب تعالی ہمیں بھی سیسا پلائی ہوئی دیوار بنانا چاہتا ہے. کیسے؟ نماز کے اندر رب چاہتا ہے قدم کے ساتھ قدم ملاؤ، کندھے کے ساتھ کندھا ملاؤ، اس طرح جڑ کے کھڑے ہو، اس طرح مل کے کھڑے ہو جیسے فرشتے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑے ہوتے ہیں. مٹی کا کام جڑنا ہے. اور ہمیں رب تعالیٰ نے ڈرایا. کس سے ڈرایا؟ دشمن کون ہے؟ رب تعالیٰ نے فرمایا ان الشیطان عدو مبین، بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان آگ ہے، ہم مٹی ہیں.
रब ताला चाहता है अपने अंदर मट्टी के औसाफ पैदा करो, अपने अंदर मट्टी के औसाफ पैदा करो। मट्टी का काम क्या है? जोड़ना। हमें रब ताला जोड़ने के लिए भेजा है। हमें रब चाहता है एक दूसरे के साथ जुड़ो, माँ बाप के साथ जुड़ो, बहन भाइयों के साथ जुड़ो, दोस्तों रिश्तेदारों के साथ जुड़ो, हमसायों के साथ जुड़ो, एक दूसरे के भाई भाई बन के रहो, आग ना बनना। शैतान दुश्मन है। शैतान का काम क्या है? फाड़ना। एक लम्हे के लिए मैं अपने आप को देखूं, क्या मैं जोड़ने वालों में से हूं या फाड़ने वालों में से? फिर देखते हैं हम बीमार क्यों हो गए। हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है? हम तो आए थे जोड़ने के लिए, मगर आज हम सब क्या कर रहे हैं? इसको समझो। मट्टी का काम है ठंडक देना, सुकून देना, चैन देना, आराम देना, राहत देना। किस तरह मट्टी ठंडक देती है? छांव की सूरत में मट्टी ठंडक देती है, सब्जे की सूरत में मट्टी खुशबू देती है, फूलों की सूरत में। मट्टी का काम है सबकी जरूरत को पूरा करना। मट्टी दे रही है तुम्हें गंदम की सूरत में, चावल की सूरत में, सब्जियों की सूरत में, फलों की सूरत में। मट्टी का काम है सबकी नीड को पूरा करना। रब ताला ने हमें मट्टी बनाया। ऐ इब्ने आदम, तेरा काम यहां सबकी जरूरत को पूरा करना है, सिर्फ इंसानों को नहीं। मट्टी जानवरों को भी खिलाती है। हम आए हैं दुनिया की हर जरूरत को, जो दुनिया में रहते हैं उनकी जरूरियात को पूरा करने। रब ताला ने हमें बताया आग ना बनना, आग ना बनना। आग का काम है जलन देना, कुड़न देना, बेचैनी देना, बेकरारी देना, तंगी देना। सच बताओ आज हम सब क्या बन गए? हमारी असल मट्टी है। हम बीमार क्यों हो गए? बीमार होने के पीछे सबब क्या है? हम अपने असल से हट गए। हम तो आए थे ठंडक देने, सुकून देने, चैन देने, आराम देने, राहत देने, तस्कीन देने, इत्मीनान देने। और हम सब क्या दे रहे हैं? मेरे भाइयों, मट्टी का काम है नीचे को आना, आजजी, इनकसारी, तवाज़ो। और आग का काम भड़कना, शोलाजन होना, उबरना, चिंगारना, धाड़ना, फाड़ना। सच बताओ हम क्या बन गए? हम बीमार क्यों हैं? हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है? हमने अपने असल को छोड़ा। हम तो आए थे आजिज़ी लेके, इनकसारी लेके, तवाज़ो लेके। ये चिंगाड़ना, ये धाड़ना, ये फाड़ना, ये उबरना, ये उछलना, ये तो हमारी सिफ्त ही नहीं थी। क्या फरमाया प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? जिस अमल से नरमी निकल जाती है उसमें से खैर निकल जाती है। और आज हम में से क्या निकला? मेरे भाइयों, मट्टी का काम सबकी प्यास बुझाना था। पानी कहां से आया? हम तो आए थे सबकी प्यास को बुझाने। मट्टी का काम प्यास बुझाना है और आग का काम तशनगी, हिद्दत, जलन, प्यास, शिद्दत। सच बताओ हम अपने माशरे को क्या दे रहे हैं? हम क्या बन गए? हमारे बीमार होने के पीछे सबब क्या है? मेरे भाइयों, मट्टी का काम है हर दुख को, दर्द को, गम को अपने अंदर समो लेना। हमारे अजीज फौत होते हैं, माँ बाप फौत होते हैं, बहन भाई फौत होते हैं, कहां जाते हैं? मट्टी में। हमें रब ने मट्टी बनाया। हम तो आए थे सबके दुखों को, दर्दों को, गमों को, तकलीफों को, बेचैनियों को, बेकरारियों को, बेसुकूनों को अपने अंदर समोने के लिए। मगर हम क्या बन गए? सच बताओ हम क्या बन गए?
आग का काम है फाड़ना, उछालना, मट्टी का काम ढांपना था, आग का काम उछालना था। सच बताओ, हमने अपने बहनों की, अपने भाइयों की, अपने दोस्तों की, रिश्तेदारों की इज्जतों को ढांपा है या उछाला है? हम अंदर से क्या थे, क्या बन गए? हम बीमार क्यों हैं? जितनी मर्जी दवाइयां खा लो, अल्लाह की कसम जब तक अपनी असल पे नहीं आओगे कभी ठीक हो सकते? यही सबब है। तबीयत खराब है, दवाइयां खा खा के अपना अंदर जला लिया, और जो सबब था, जो रूट कॉज थी, उसको किसी ने बदलने का सोचा भी नहीं। मेरे भाइयों, मट्टी का काम सबके बदन को ढांपना है। ये हमने बदन पे जो कपड़ा पहना कहां से आया? कहां से आया? मट्टी से। रब ताला हमें मट्टी बनाना चाहता है। हम तो आए थे सारी कायनात के इंसानों के बदनों को ढांपने के लिए। हमने ही अपनी बहनों के सरों से चादरें खींचने शुरू कर दी, हमने अपनी माओं को नंगा करना शुरू कर दिया, हमने अपनी बेटियों की इज्जतों को नोचना शुरू कर दिया। हम तो आए थे ढांपने के लिए, पर्दा डालने के लिए, क्योंकि हम मट्टी हैं। मट्टी का काम ढांपना है, बदन को ढांपना, इज्जत को ढांपना। हम तो इज्जतें तार तार करने वाले बन गए, नोचने वाले, फाड़ने वाले बन गए। हम बीमार क्यों हैं? सबब क्या है? दवाइयां नहीं चाहिए, अल्लाह की कसम दीन चाहिए, दीन असल चाहिए, अपनी फितरत जबिल्लत चाहिए। पीछे पलटो, 1440 साल पीछे चलो और देखो प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह उस कौम को जो जहालत में, जो गुमराही में, जो जिल्लत में, जो पस्ती में, जलालत में इस कदर डूबी हुई थी, इस कदर डूबी हुई थी, अपनी जिंदा बच्चियों को दरगोर कर देते थे, मट्टी के अंदर दबा देते थे, इस बात पे झगड़ते थे मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा, मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा। इस बात पे झगड़ने वाली कौम, 90 साल तक लड़ने वाली कौम, हजारों मर्द जिसमें कत्ल होते थे, औरतें बेवा होती थी, बच्चे यतीम होते थे, उस कौम को प्यारे पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसी मट्टी बनाया? कैसी मट्टी बनाया? चश्मे फलक ने देखा, इस जमीन ने देखा, इस आसमान ने देखा। वो कौम जो इस बात पे झगड़ती थी कि मेरा घोड़ा पहले पानी पिएगा, मेरा ऊंट पहले पानी पिएगा, वो कौम जो अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर कर देते थे, कहां पे खड़ा किया उस कौम को? एक जंग का मौका है, एक सहाबी जख्मों से चूर चूर हैं, शहादत के करीब हैं, जान कनी की कैफियत है। जब प्यास का आलम क्या है कि सारी कायनात के समंदरों के पानी पिला दो, प्यास बुझती नहीं। वो वक्त पानी मांगते हैं, साकी आता है, उठा के बिठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, अभी पिया नहीं, कान में आवाज आई पानी, कहने लगे मुझे छोड़ मेरे भाई को पिला। मट्टी बनाया, कैसी जबरदस्त मट्टी बनाया कि अपनी जान पे अपने भाई को फौकियत दी, अपने भाई को इज्जत दी। अब वो साकी दूसरे के पास जाता है, उसको उठाता है, उसको बिठाता है, प्याला मुंह पे लगाता है, अभी प्याला मुंह पे पिया नहीं, तीसरे की आवाज आई पानी।
اس نے کہا مجھے چھوڑ، مجھ سے زیادہ میرے بھائی کو ضرورت ہے، مٹی بنے۔ اسی لیے پوری دنیا میں سمبل بن گئے، نمونہ بن گئے، اور رب تعالیٰ کی طرف سے صدا کیا آئی؟ تمہارا رب اس سے راضی ہو گیا، ان سب سے راضی ہو گیا۔ وہ مٹی ہم سے نکل گئی۔ تیسرا پینے لگا ہے، چوتھے کی آواز آتی ہے پانی، وہ کہنے لگا مجھے چھوڑو، میرے بھائی کو پلاؤ۔ اب وہ چوتھے کے پاس جاتا ہے مگر وہ شہید ہو چکے، تیسرے کے پاس آئے وہ بھی شہید ہو گئے، دوسرا بھی شہید، پہلا بھی شہید، سب نے پیالہ ایک تھا، پیا۔ میرے بھائیو اس کو سمجھو، ہم بیمار کیوں ہیں؟ بیماری کا اصل سبب کیا ہے؟ کل قیامت کا دن ہوگا، ان ساری باتوں کو کمبائل کرو، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں بھوکا تھا، مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا؟ میں ننگا تھا، لباس کیوں نہیں پہنایا؟ میں پیاسا تھا، پانی کیوں نہیں پلایا؟ بندہ کہے گا یا اللہ تو تو رب ہے، اے اللہ تو تو رب ہے۔ تو کیا جواب آئے گا؟ اگر تو میرے بندے کو پلاتا تو ایسے ہی تھا جیسے تو نے مجھے پلایا، تو مجھے وہیں پہ پاتا۔ میرے بھائیوں ہم بیمار کیوں ہو گئے؟ ہمارے بیماری کے سبب کیا ہیں؟ ہماری روح بھی بیمار، کیونکہ جو روح کو دینا تھا وہ بھی نہیں دیا، اور جو بدن کو دینا تھا وہ بھی نہیں دیا۔ ہم دونوں لحاظ سے فزیکلی بھی بیمار ہیں اور سائیکولوجیکلی بھی بیمار ہیں۔ حل کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ ایک علاج ہے، واپس اپنے اصل پہ آ جاؤ، مٹی بن جاؤ، مٹی بن جاؤ۔ میرے بھائیوں جو مرنے سے پہلے مٹی بن جائے گا، واللہ وہ قبر میں جائے گا تو قبر بھی کیا کہے گی؟ یہ تو سارے وہی اوصاف ہیں جو میرے ہیں۔ میرے بھائیوں پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خوبصورت زندگی لائے ہیں، اس زندگی میں علاج ہے۔ ہمارا ایک ایک طرز عمل فزیکلی اعتبار سے بھی اور سائیکولوجیکلی اعتبار سے بھی کیسا ہونا چاہیے؟ جیسا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے۔ دیکھو امام بخاری کو سمجھ آ گئی اس بات کی، جس کو آج سائنس نے ایکسپلین کیا نا، ہیومن باڈی میں دو چیزیں ہیں، ایک ویزیبل ہے، ایک انویزیبل ہے۔ ویزیبل وہ ہے جو دکھتا ہے اور انویزیبل وہ ہے جو دکھتا نہیں۔ امام بخاری کو سمجھ آ گئی تھی، اس لیے اپنی بخاری کو شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلی جس حدیث کو لے کے آئے وہ کیا تھی؟ انما الاعمال بالنیات۔ میرے بھائیوں سائنس نے کہا جو کام جس انٹینشن کے اکارڈنگ کرو گے وہ تمہیں وہی پرووائڈ کرے گی۔ مطلب کیا ہے؟ جو کام جس نیت سے کرو گے وہ تمہیں وہی دے گی۔ اس کو سمجھو، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ عملوں کا دار و مدار نیتوں پہ ہے۔ جب آپ ایک صحابی کے گھر گئے، اس کے گھر میں روشن دان تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا اس کو کیوں رکھا ہے؟ تو اس نے کیا کہا؟ ہوا اور روشنی کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کاش کہیں تو اس نیت سے رکھتا کہ مؤذن اذان دے گا تو جب تک یہ رہتا تمہیں اذان کا اجر ملنا تھا، روشنی اور ہوا نے تو آنا ہی آنا تھا۔ میرے بھائیوں زندگی گزر جائے گی، زندگی گزر جائے گی، ہم لوگ سارے کام سب کر رہے ہیں، ایک کام ہے جو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا، اور ایک کام وہ ہے جو آج ہم سب کر رہے ہیں۔ واللہ زندگی نے گزرنا ہی گزرنا ہے۔ اگر چاہتے ہو بیماریوں سے بچنا تو اپنا اٹھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جیسا کر لو۔
اپنا جاگنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے جیسا کر لو. سائنس کو سمجھ آ گئی. یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی. سائنس کہتی جو بندہ صبح اٹھتا ہے, انسان کے اندر دو طرح کے مائنڈ ہیں, دو طرح کے ذہن ہیں. ایک کو کانشیس مائنڈ کہتے ہیں, ایک کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں. ایک شعور ہے, ایک لا شعور ہے. سائنس نے کہا جو بندہ صبح اٹھتے ہی جس چیز کو اس کا مائنڈ پکڑتا ہے, باڈی اسی کے اکارڈنگ چلتی ہے. اس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیسے بیان کیا؟ جب انسان صبح کرتا ہے, اس کے رائٹ سائڈ پہ فرشتہ ہوتا ہے, اس کے لیفٹ سائڈ پہ شیطان ہوتا ہے. فرشتہ کہتا ہے ابن آدم اپنے دن کی ابتدا اللہ کے نام سے کر, تاکہ تو سارا دن اللہ کی رحمت میں رہ سکے. اور شیطان کیا کہتا ہے؟ ابن آدم اپنے دن کی ابتدا بری بات سے کر, تاکہ تو سارا دن. سائنس نے کہا if your body generate the positivity then your all activity are positive, if your body generate the negativity then your all activity are negative. سائنس کہتی ہے جس نے صبح اٹھتے ہی پہلا تھاٹ پازیٹیو لیا, وہ سارا دن اس کی پوری باڈی کے اندر سے جو ایکٹیویٹیز ہوگی, اس کا دیکھنا, اس کا بولنا, اس کا سننا, اس کا لینا, اس کا دینا, اس کا آنا, اس کا جانا, اس کا کھانا, اس کا پینا, ایوری مومنٹ آر پازیٹیو. میرے بھائیوں, پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلا بول کیا بولتے تھے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. مطلب کیا ہے اس کا؟ جس بندے نے اٹھتے ہی پہلا بول الحمدللہ کہا, اس کو سمجھو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر رب تعالیٰ ایک انسان کو ساری کائنات جس پہ سورج چمکتا ہے انعام میں دے دے, اور وہ بدلے میں صرف ایک بول بولے, وہ کیا ہے؟ الحمدللہ. گویا اس نے ساری نعمتوں کا حق ادا کر دیا. میرے بھائیوں, یورپ سمجھ گیا, گورے سمجھ گئے, اور ہم لوگ اسی لیے وہ اٹھتے ہی پہلا بول کیا بولتے ہیں؟ گڈ مارننگ. واٹ از دا میننگ آف گڈ مارننگ؟ تمہاری صبح اچھی ہو. میرے بھائیوں, یہ کنسیپٹ انہوں نے کہاں سے لیا؟ اسلام سے. اور ہم نے کیا لیا؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں, جب ہم کلی کرتے ہیں تو منہ کے گناہ جھڑتے ہیں, جب ہم ناک صاف کرتے ہیں ناک کے گناہ جھڑتے ہیں, چہرہ دھوتے ہیں چہرے کے گناہ جھڑتے ہیں, اور پاؤں دھوتے ہیں, سر کا مسح کرتے ہیں تو کانوں کے اور پاؤں کے گناہ جھڑتے ہیں. یہ گناہ ہے کیا؟ اس کو سمجھو. یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور سائنس نے بتایا جو بندہ اپنے اعضاء کو دھوتا ہے اس کے اعضاء کے اندر, آرگن کے اندر کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جیسے ہی پانی اس کو ٹچ کرتا ہے وہ ایکٹیویٹ ہو جاتے ہیں. وہ جیسے ہی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں اس کو انرجی ملتی ہے, اور جیسے ہی اس کو انرجی ملتی ہے وہ حشاش بشاش ہو جاتا ہے. اس کو سمجھو, ایک مزدور صبح سارا دن مزدوری کر کے آتا ہے, رات کو گھر پہنچتا ہے, کیا کرتا ہے؟ صرف نہاتا ہے, اور ایک دم کیا ہو جاتا ہے؟ ایکٹیو ہو جاتا ہے, فریش ہو جاتا ہے. بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور آج عمل کرنے والے کون؟ انہوں نے ریفلیکسو تھراپی علاج بنا لیا, انہوں نے واٹر تھراپی علاج بنا لیا. میرے بھائیوں, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو کھانے کا طریقہ ہے ہم نے بھی سنا, غیروں نے بھی سنا, اور انہوں نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور ایٹنگ تھراپی علاج بنا لیا. ایک عام سی بات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائیوں کو خندہ پیشانی سے ملو, مسکرا کے ملو. مسکرا کے ملنا صدقہ ہے, اور صدقہ بلا کو ٹالتا ہے. اس کے اوپر ریسرچ ہوئی, انہوں نے کہا تحقیق کرو آخر یہ کس طرح بلا کو ٹالتا ہے.
انہوں نے ریسرچ کرتے گئے اور یورپ نے بتایا کہ جب انسان مسکراتا ہے اس کے مائنڈ میں ایک چھوٹا سا گلینڈ ہے اینڈوکرائن سسٹم کا جس کو پائنیل گلینڈ کہتے ہیں، اس کے اندر سے ایک ہارمون نکلتا ہے جس کو ڈوپامین کہتے ہیں۔ جب وہ مسکرائے گا اس کے اندر سے وہ ہارمون نکلے گا اور وہ ہارمون جیسی باڈی کو ملے گا اس کے سارے آرگن ریلیکس ہو جائیں گے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ اور یورپ نے آج اس کو لافنگ تھراپی علاج بنا لیا۔ سچ بتاؤ ہم میں سے کتنے مسکرا کے بات کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا افشوا السلام، سلام کو عام کرو۔ یورپ نے تحقیق کی، ریسرچ کرو سلام کرنے سے کیا ہوتا ہے، انہوں نے آج سوک تھراپی علاج بنا لیا۔ سائنس بتاتی ہے اس ہاتھ میں ڈیفرنٹ پوائنٹس ہیں، وہ جیسے ہی دوسرے کے ہاتھ میں جاتا ہے وہ پوائنٹ پریس ہوتے ہیں اور ایگزیکٹ جب آپ ہاتھ ملاؤ گے دونوں ہاتھوں کی موومنٹ دونوں طرف ایک ہی جگہ پہ ہوگی، اور جیسے ہی ہاتھ ملاؤ گے باڈی ریلیکس ہو جائے گی۔ ایک بندے کی جسم کی جو ریڈیشن ہے وہ دوسرے میں کنورٹ ہوگی، اور ساتھ ہی ہم بولتے کیا ہیں، کہتے کیا ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ What is the meaning of السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ؟ تم پر سلامتی ہو۔ کیا مطلب ہے تم پر سلامتی ہو؟ اس کا مطلب سمجھو، وہ بندہ دعا دیتا ہے کہ تمہارا پورا بدن سلامت رہے، تمہارا دماغ سلامت رہے، دل سلامت رہے، پھیپھڑے سلامت رہے، معدہ سلامت رہے، گردے سلامت رہے، آنتیں سلامت رہے، ہڈیاں سلامت رہے، گوشت سلامت رہے، تیرا پورا جسم سلامت رہے۔ اور صرف سلامت نہ رہے، اس کے ساتھ کچھ اور بھی ہے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ، ساتھ اس میں اللہ کی رحمت بھی ہو۔ کیا مطلب ہے رحمت کا؟ کہ جس چیز کی تمہیں ضرورت ہے، تیرے بدن کو ضرورت ہے، تیری روح کو ضرورت ہے، تیرے دماغ کو ضرورت ہے، تیرے دل کو ضرورت ہے، تیرے معدے کو ضرورت ہے، تیری ہڈیوں کو ضرورت ہے، وہ ساری کی ساری ضروریات بھی پوری ہو۔ اور صرف ضرورت کا پورا کرنا نہیں، ساتھ تیسرا لفظ بھی بولا وَبَرَكَاتُهُ وَبَرَكَاتُهُ۔ اس میں کیا ہو؟ برکت کسے کہتے ہیں؟ برکت کہتے ہیں جتنی ضرورت ہے وہ پوری ہو جائے اور اس کے بعد کچھ ایکسٹرا بچ جائے۔ میرے بھائیو یہ سلام کرنا نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کے لیے تحفہ ہے۔ یہ تحفہ کس نے دیا؟ جب آدم علیہ السلام کو رب نے پیدا کیا تو رب تعالیٰ نے حکم دیا اے آدم تو نے جا کے فرشتوں کو سلام کرنا ہے، اور غور سے سننا، جو جواب فرشتے دیں گے وہ تیری اولاد کا جواب ہے۔ یورپ کو سمجھ آ گئی، انہوں نے آج CBT کوگنیٹو بیہیویئر تھراپی، CDT کوگنیٹو ڈرل تھراپی کے نام سے اپنے ملکوں میں اس سلام کو عام کر دیا۔ اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہیو اے نائس ڈے۔ تمہارا دن زبردست ہو اور تمہیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ ساری کی ساری ضرورت پوری ہو، تم ہر چیز کو پاؤ۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج عمل کرنے والے کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جو تھوک ہے، ایک جنگ میں حضرت علی کی آنکھیں خراب ہوئی، آپ نے کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن۔ ابو بکر صدیق کو، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن عام ہر شخص جانتا ہے، ابو بکر صدیق کو غار ثور میں جب سانپ نے کاٹا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا لگایا؟ میرے بھائیوں وہ جو دو صحابہ سفر کر رہے تھے، ایک قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹا، ایک قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹا،
انہوں نے کیا لگایا؟ سورت فاتحہ پڑھ کے کیا لگایا؟ اپنا لعاب دہن لگایا۔ میرے بھائیوں، بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد۔ یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی اور آج سلائیوا تھراپی علاج بن گیا۔ آنکھوں کی بیماریوں کا بہترین علاج یہ تھوک ہے، موٹاپے کا بہترین علاج یہ تھوک ہے، آرتھرائٹس کا بہترین علاج یہ تھوک ہے، قبض کا بہترین علاج یہ تھوک ہے، جسم کی ان گنت بیماریوں کا علاج یہ تھوک ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور آج سلائیوا تھراپی رائج کہاں ہے؟ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوئے، آپ لیٹے، آپ کے لیٹنے کے اوپر ریسرچ ہوئی اور سلیپنگ ڈس آرڈر کے لیے سلیپ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، آپ کے چلنے کے اوپر ریسرچ ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رائٹ سائڈ پہ کیوں چلتے تھے، جھک کے کیوں چلتے تھے، آپ اس طرح کیوں چلتے تھے کہ دور سے دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا جیسے آپ پہاڑی سے نیچے اتر رہے ہیں۔ اس کے اوپر ریسرچ ہوئی اور سائنس نے واکنگ تھراپی علاج بنا دیا اور بتایا جو شخص اس طرح جھک کے آئے گا اس کو کبھی بھی اسپائنل کارڈ کی پرابلم نہیں ہو سکتی، اس کے موڑوں کی، ریڑھ کے ہڈی کے موڑوں کی پرابلم نہیں ہو سکتی۔ جو بندہ لیفٹ سائڈ پہ، سچ بتاؤ میرے بھائیوں، پوری دنیا میں لوگ چلتے کس طرف ہیں؟ رائٹ سائڈ پہ، اور ہم کس طرف چلتے ہیں؟ لیفٹ سائڈ پہ۔ سائنس نے ریسرچ کی، جو رائٹ سائڈ پہ چلے گا، لیفٹ سائڈ پہ دل ہے، جب وہ لیفٹ سائڈ پہ چلے گا اس کے دل کے اوپر بوجھ آئے گا، اس کے اوپر پریشر آئے گا۔ جو دل کے مسلز ہیں وہ مایوکارڈیل مسلز ہیں، وہ ان کے اندر انفارکشن آئے گی، اس میں درد ہوگا، اس میں چبھن ہوگی۔ اسی لیے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چلنے کے لیے کون سی سائڈ کا انتخاب کیا؟ رائٹ سائڈ کا۔ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اٹھنے کو، بیٹھنے کو، کھانے کو، پینے کو، سونے کو، آپ کی تو گفتگو کے اوپر ریسرچ ہوئی، آپ کی گفتگو کے اوپر ریسرچ ہوئی۔ انہوں نے بتایا کہ جو بندہ ہمیشہ پوزیٹیو بولے گا، پوزیٹیو بولے گا، اپنی زبان سے اچھے لفظ نکالے گا، وہ آلویز، ہر ایکشن کا ایک ری ایکشن ہوتا ہے، ایکشن اور ری ایکشن اپوزٹ ہوتے ہیں بٹ ایکول ہوتے ہیں۔ جو جتنا پوزیٹیو بولے گا وہ اتنا ہی پوزیٹیو پائے گا۔ بتانے والے کون؟ اور یورپ میں آج سپیچ تھراپی علاج بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ایک طرز عمل پوری دنیا میں نام چینج کر کے نیچرل پیتھی کے طور پہ پوری دنیا کو دیا جا رہا ہے۔ بتانے والے کون؟ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور عمل کرنے والے کون؟ جس کو ہم نے کیا کہا؟ یہ دعا، یہ جو ہم سب مانگتے ہیں، یورپ نے اس کے اوپر ریسرچ کی۔ دعا کا کنسیپٹ کیا ہے؟ سائنس نے کہا جو شخص جو زبان سے ساؤنڈ پیدا کرتا ہے، جو بولتا ہے، وہ جیسے ہی منہ سے نکلتا ہے سب سے پہلے اس کا امیج بنتا ہے، پھر اس کی پکچر بنتی ہے، پھر اس امیج اور پکچر کے ملنے سے ایک شیڈو بنتا ہے، پھر اس کا ایک کلر بنتا ہے، پھر اس کی ایک ڈیپتھ بنتی ہے، پھر اس کا ایک اورا بنتا ہے، پھر اس کی ایک فریکوینسی بنتی ہے۔ مسارو ایموٹو وہ بندہ ہے جس نے سب سے زیادہ لفظوں کا منہ سے نکلنے سے کیا کیا بنتا ہے، اس نے پانی کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا۔ وہ پانی کو سامنے رکھتا تھا اور اس نے پانی کے اوپر بولا مکہ، اور اس نے اس پانی کو فریز کیا، مائکروسکوپ کے نیچے دیکھا، ایگزیکٹ مکہ کی پکچر بنی۔ اس نے اس کے اوپر پانی کے اوپر مدینہ بولا، اس کے اوپر ایگزیکٹ پکچر بنی۔ وہ جب اچھے بولتا تھا تو تصویریں بنتی تھی، خوبصورت، خوبصین، زبردست، بیوٹیفل۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اس نے بولنے شروع کیے، ابیوز ساؤنڈ، گندے لفظ،
وہ جیسے جیسے گندے لفظ بولتا گیا، پھر پانی پہ تصویریں بنتی گئی، اس کو مائکروسکوپ کے نیچے دیکھتا گیا۔ اس نے بتایا جب مایوسی والے، دکھ والے، درد والے، بے چینی والے، بے قراری والے، بے سکونی والے، اذیت والے، کرب والے، تکلیف والے لفظ بولے جاتے ہیں تو پکچر بنتی ہے خوفناک، دردناک، وحشتناک، ہیبتناک، اذیتناک۔ سچ بتاؤ، جو تصویریں آج بن رہی ہیں، جو پکچر آج بن رہی ہیں، جو بول ہم بول رہے ہیں، کون سے بول رہے ہیں؟ مایوسی، اداسی، پریشانی، دکھ، درد، غم۔ اسٹیفن ہاگن وہ شخص ہے جس نے کتاب لکھی دا بریف آف ہسٹری، دنیا کی بیسٹ بکنے والی کتاب، 60 کروڑ کے قریب اس کی کاپیاں بکی۔ اس میں اس نے ایک کانسیپٹ دیا، کس چیز کا؟ بلیک ہول کا۔ واٹ از دا میننگ آف بلیک ہول؟ اس نے کہا اس پورے یونیورسل میں کچھ ریڈیشنز ہیں وہ پازیٹیو ہیں، کچھ ریڈیشنز ہیں وہ نیگیٹو ہیں۔ جو انسان اپنی باڈی سے جو ریڈیشن نکالے گا وہ اسی کی طرف، لا آف اٹریکشن کے اکارڈنگ اسی کی طرف کھینچ رہا ہے۔ اس کا کہنا جو بول وہ بول رہا ہے، اگر وہ بول رہا ہے دکھ والے، درد والے، غم والے، پریشانی والے، اذیت والے، بے چینی والے، وہ تصویریں اس کو اس مقام کی طرف لے جا رہی ہیں جہاں پہ سب سے زیادہ دکھ ہے، سب سے زیادہ درد ہے، سب سے زیادہ غم ہے، سب سے زیادہ اذیت ہے، سب سے زیادہ بے چینی ہے، سب سے زیادہ بے قراری ہے، سب سے زیادہ وہاں پہ وحشت ہے، دہشت ہے، کرب ہے، خوف ہے۔ اور سچ بتاؤ، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بلیک ہول کے بارے میں جس کو آج اسٹیفن ہاگن نے اپنی کتاب میں مینشن کیا، اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اس جہنم کو 1000 سال دہکایا گیا، اس کا رنگ کیا ہوا؟ سرخ ہوا۔ پھر 1000 سال دہکایا گیا، اس کا رنگ کیا ہوا؟ سفید۔ اور پھر 1000 سال دہکایا گیا، اس کا رنگ کیا ہوا؟ سیاہ۔ اور آج وہ سیاہ ہے اور وہ ہاویہ ہے، وہ اتنا گہرا گڑا ہے، اتنا گہرا گڑا ہے، اگر ایک پتھر اس کے کنارے سے گرایا جائے 70 سال تک اس کے پیوند میں، اس کے پیندے میں جاتے 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 لگا دے گا، اور وہ سارے کا سارا آگ سے بھرا ہے۔ میرے بھائیوں، جو بول رہے ہو، جو تلاوت کرے گا قرآن کی، ایک ایک حرف پڑھے گا قرآن کا، اس کے منہ سے جو لفظ نکلے گا، جو بول نکلے گی، جو بات نکلے گی، اس کی پکچر کیسی ہوگی؟ اس کا امیج کیسا ہوگا؟ اس کا کلر کیسا ہوگا؟ اس کی ڈیپتھ کیسی ہوگی؟ اس کا اورا کیسا ہوگا؟ اس کی فریکوینسی کیسی ہوگی؟ اسی لیے رب تعالیٰ ہمیں ایک دن میں ایک بار نہیں، رب چاہتا تھا 50 بار ہم ایک ہی بول بولتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ہمارا رب ہماری وہ امیج بنانا چاہتا ہے، وہ پکچر بنانا چاہتا ہے، وہ کلر بنانا چاہتا ہے، وہ اورا بنانا چاہتا ہے کہ ہم A to Z اس جنت میں جانے والے بن جائیں۔ اسی لیے رب تعالیٰ نے 50 نمازیں دی کہ یہ ہر لمحے مجھے ہی بولے، اس کے منہ سے جو ساؤنڈ نکلے، اس سے جو پکچر نکلے، اس سے جو تصویر نکلے، ایک ہی تصویر۔ مگر میرے بھائیوں، سچ بتاؤ، ہم نے کون سی تصویریں بنائی؟ آج ہم سب کون سی پکچر بنا رہے ہیں؟ ہم کون سی پکچر بنا رہے ہیں؟ میرے بھائیوں، پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو زندگی لائے ہیں، اس زندگی میں صرف خیر ہے، بلائی ہے، سکون ہے، چین ہے، آرام ہے، راحت ہے، تسکین ہے۔ ہماری بیماریوں کا صرف ایک علاج ہے، ہمیں پلٹنا پڑے گا، ہمیں لوٹنا پڑے گا اس زندگی کی طرف جس کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عملاً کر کے دکھایا۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا سنا اللہ اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔